دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت مآب خواتین، میری ماں اور بہنوں، میری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا لائیو آنے کا مقصد آج جو فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرنا اور آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتانا جو کس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ہوا یہ کہ بیت المقدس فلسطین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اسلام کے پروان چڑھنے کے بعد، اور بیت المقدس کو ایک امن کا مقام بنایا۔ مسلمان اس زمانے سے 1400 سال سے مسلمان وہاں پہ آباد ہے، کرسچن بھی تھے اور تھوڑے بہت یہودی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، عیسائیوں کا قبضہ ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ آپ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے فوج کے اندر ایک کمانڈر تھے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے فوج کا چارج لیا اور آپ کی شدید خواہش یہی تھی کہ میں بیت المقدس کو ان اغیار سے آزاد کرواؤں گا۔ اسلام کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ تاریخ کی ایک اتنی بڑی جنگ ہے جس کو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ورلڈ وار 1 ہے، وہ دیکھا جائے تو وہ ورلڈ وار 1 ہے، جس میں یہ سارے آج جس طریقے کے بادشاہ ہیں، آج جیسا UK ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ سارے گورے اس ٹائم جمع ہو کے 7 بادشاہوں کی حکومت کی فوجیں جمع ہو کر صلیب لے کر یہ کہا کہ یہ اصلی صلیب ہے، اگر یہ چلی جائے گی تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، ہم کو لڑنا ہے اسلام کے خلاف، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کرنا ہے اور جا کے مدینے میں اور مکے پہ قبضہ کرنا، اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ اس نیت سے یہ سارے بادشاہ اپنی اپنی فوج لے کر میدان میں آئے۔ بہت طاقتور فوج تھی، یعنی آج جس طریقے سے ان لوگوں کا، انگریزوں کا، یہودیوں کا الائنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے مسلم حکومتوں کو ان لوگوں نے تباہ کیا، برباد کیا۔ آپ لوگوں نے افغانستان کو دیکھا، آپ لوگوں نے یمن کو دیکھا، آپ لوگوں نے عراق کو دیکھا، آپ لوگوں نے لیبیا کو دیکھا، آپ لوگوں نے مصر کو دیکھا۔ ہر جگہ یہ اپنا ڈومینیشن چلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ برباد کرنا۔ اسلاموفوبیا اس ٹائم میں شروع ہو چکا تھا، اسلام کو روکنا، اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ نتیجے میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ، مختصر فوج کے ساتھ، یہ تمام بادشاہوں کے ساتھ مل کے مقابلہ کیا، ان کو شکست فاز دی اور بیت المقدس پہ دوبارہ مسلمانوں کا، اسلام کا پرچم لہرایا اور اس مقدس جگہ کو آپ نے رینیویٹ کیا، مسجد کو پھر سے اس کو جو ہے بہت خوبصورت بنایا اور وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی۔ دوستوں، بزرگوں،
آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں، اسلام کا مزاج رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد رہی، بہت کم تعداد میں مسلمان رہے اور بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ جب اسلام دنیا میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پیش کیا، اس کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، 313 صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زیادہ کے طاقتور لشکر کے ساتھ، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں اور مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس تلوار ہے تو کوئی لکڑی لے کے نکلا ہوا ہے، جس کے پاس جو سامان ہے وہ پکڑا ہوا ہے، جنگی سامان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اسلام کی بگننگ ہے، لیکن 313 مسلمان کو اللہ نے جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، اللہ کی مدد شامل رہی۔ چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خیبر ہو، چاہے کوئی بھی اسلام کی جنگ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت مختصر تعداد کے اندر تھے، لیکن جذبہ تھا۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے، جو لڑائی ہوتی ہے حق و باطل کی، اس کے اندر سامنے والوں کی فوج کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، ان کے ہتھیار نہیں دیکھے جاتے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ بہرحال اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی، ساری جنگوں کے اندر کہ مسلمانوں کی بڑی قلیل تعداد ہے۔ اللہ کے شعر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک ایسے جرنل گزرے جو 10,000 کی فوج ہے اور سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے۔ کفار یہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ ہم 10,000 کی فوج کو تھوڑی دیر میں ختم کر دیں گے، ہمارے پاس اتنی فوج ہے، اتنا سامان ہے، ہمارے پاس جنگی سامان ہے، گھوڑے ہیں، ہاتھیاں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ 10,000 کی فوج 1,00,000 عیسائیوں کے اوپر بھاری پڑتی ہے، ان کو تباہ تاراج کر دیتی ہے، ان کے قلعوں کے اوپر قبضہ کرتی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کرتی ہے۔ دوستو، آپ لوگ ضرور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو ہے گوگل کے اوپر سرچ کر کے آپ ان کے بہادری کے، ان کے لڑنے کے، ان کے جذبوں کے طریقوں کو دیکھیے، کس طرح مختصر مسلمان کس طریقے سے روم کی سلطنت کو تباہ کر دی۔ اس ٹائم کا سپر پاور تھا روم کی حکومت کو تباہ کر دیے، ایران کی حکومت کو تباہ کر دیے، اور ساری دنیا میں ایک کونے تک مسلمان اس کونے سے اس کونے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے 8,00,000 9,00,000 کے قریب ان کو گیس چیمبر میں ڈال کے گیس چھوڑ کے مار دیا۔ اس کی فوجوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں مار رہے ہیں؟ تو بولے میں نہیں چاہتا ان کے اوپر گولی کا خرچہ کیا جائے، یعنی ان کے اوپر بلٹ ویسٹ کریں، ان کو گیس چیمبر میں ڈالو، مار دو، اس کے بعد میں ان کو پھینک دو۔ اتنا مارا، لاکھوں کی تعداد میں مارا۔ اس کے بعد کہا میں کچھ یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں، آنے والے دور میں جب لوگ کے سامنے یہ آئے گا کہ میں نے ظلم کیا، اتنے لاکھوں لوگوں کو مارا، تو وہ لوگ، یہ بچے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا ظلم دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ میں نے اچھا کیا تھا، میں نے جو مارا تھا وہ صحیح مارا تھا۔ آنے والے دور میں
لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے سچ کام کیا تھا، واقع یہ بہت ہی گری ہوئی اور بہت ہی ذلیل قسم کے لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، اور آج یہ بات اس کی بات ثابت ہو گئی سیکنڈ ورلڈ وار کی کہ اس نے کچھ کو چھوڑا تھا اور وہ کچھ آج لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے اور آج ظلم کی انتہا کرنے لگے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جرمنی ہار گیا اور ہٹلر مر گیا، سوسائڈ کر لیا، تو اس کے بعد یو کے جو انگریز جو ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے لوگ، ان لوگوں نے پانی کے جہازوں کے ذریعے رشیا سے، جرمنی سے، یورپ سے ان لوگوں کو پانی کے جہازوں کے ذریعے فلسطین کے اندر لا کے بسانا شروع کیا، ان کا ریفیوجی کیمپ لگایا۔ جس طرح جب دیکھ رہے ہیں روہنگا کے اندر بڑا فساد کیا گیا، 8 سے 9 لاکھ مسلمان یا 10 لاکھ کے قریب مسلمان آج بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے لوگوں نے ٹینٹ لگوائے، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ان کو آج بھی، اور وہ جنگل میں پڑے ہیں۔ اس طریقے سے ریفیوجی بن کر ان لوگوں کو لایا گیا فلسطین کے اندر۔ کسی کے آنکھ پہ کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس چپل نہیں ہے، کسی کا پورا خاندان مر گیا، اکیلا بچا ہوا ہے، کوئی عورت زندہ ہے تو اس کا خاندان کا کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان حالات کے اندر ان لوگوں کو لا کر فلسطین کے اندر کیمپس لگائے گئے۔ یہی فلسطینی جو حکومت تھی فلسطین کی، اس کا نام تھا فلسطین، اس حکومت میں لا کے ان لوگوں کو رکھا۔ فلسطین کا پاسپورٹ تھا اس زمانے میں، فلسطین کی کرنسی تھی، فلسطین کے سکے تھے، پوری ایک حکومت تھی فلسطین۔ جس طرح سعودی عربیہ ہے، جس طرح دوسرے ممالک ہیں، اس طریقے سے فلسطین ایک اسلامک کنٹری تھا۔ اور جو جیروسلم ہے اس کے اندر پرانے یہودی بھی تھے تھوڑے، اور یہ آپ کے عیسائی بھی تھے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی۔ تینوں اپنے اپنے طور پہ جیروسلم کے اندر وہ جو 30-32 ایکڑ زمین ہے جس میں بیت المقدس ہے، یہودیوں کی دیواری گریا ہے اور عیسائیوں کا ایک مقام ہے، سب اپنی اپنی عبادت کرتے، ایک دوسرے سے مل کے رہتے۔ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھا جس میں 3 بڑے مذاہب کے ماننے والے لوگ اس سٹی میں رہتے تھے، دیٹس کالڈ جیروسلم۔ اس کے اندر اب ان لوگوں نے ان کو لا کے یہاں بسایا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو پیسے سے مدد کی، ادھر ادھر سے لوٹ کے، سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی لوٹ کے، جاپان لوٹ کے، وہاں سے ان کو یہاں پہ بسانا شروع کیا، ان کے کالونیز بنائے، ان کو ہتھیار دیا۔ اب جب ان کو ہتھیار دے دیا، ان کے کالونیز بن گئے، ان کے ذرا حالات صحیح ہو گئے، تو یہ عربوں کے ساتھ لڑنے لگے۔ جن لوگوں نے تم کو پناہ دی، جن کو کھانا دیا، تم کو جیسے ریفیوجی ہے، تم کو اسلامی طریقے سے تم کو جینے کے لیے جو ہے موقع فراہم کیا، وہی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگوں نے لڑائی جھگڑا شروع کیا۔ کہیں گولی مار دی، کہیں قتل کر دیا، کہیں بچوں کو مار دیا، کہیں عورتوں کو مار دیا۔ اور جب کبھی اس گڑبڑ کی اقوام متحدہ میں، یو میں گونج ہوتی تو یہ امریکہ اٹھ کے ویٹو کر دیتا، یو کے اٹھ کے ویٹو کر دیتا، یعنی یہ بڑے ممالک ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے، ان کو پوری آزادی دے دیے کہ تم جو چاہے ظلم کرتے جاؤ۔ اب یہ ظلم کرتے کرتے 75 سال کے اندر یہ فلسطین کی حکومت کو ختم کر دیا انہوں نے، اور آگے بڑھتے 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 ان کو مار مار کے، ان کو قتل کر کر کے، ان کے اوپر بامبنگ کر کے، ان کو چاروں طرف سے جو ہے بند کر دیا، پانی سے بند کر دیا، سمندر سے، آسمان کے اوپر ان کے پلین جو ہے دندناتے بامبنگ کرتے ہیں، ان کا ایئرپورٹ بھی نہیں کوئی، اور اس فوج کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں رکھ سکتے، ان کو غلام بنا دیا، ایک بہت بڑی جیل بنا دی، لاکھوں آدمی اوپن جیل کے اندر پڑے ان کے یہودیوں کے رحم و کرم کے اوپر۔ اس کے بعد میں 67 کی جنگ میں
اس نے اور گھس کے سیریا کے مقام، سیریا کے اندر گولڈن ہائٹ کے اوپر قبضہ کر لیا سارا، یہ لبنان کی طرف گھس گیا، یہ ایجپٹ سے کے اندر گھس گیا، جارڈن کے کوئی علاقے اس نے لے لیے، اور فلسطین کا بڑا حصہ ان لوگوں نے ظلم کر کے اس جنگ کے اندر ان کو مار کے قتل کر کے آگے تک پھیل گیا، اتنی دور تک چلا گیا، پھر فینسنگ لگا دی اور بڑے بڑے کیمریز لگا دیے، فوج کو وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ اب سامنے والا تو نہتا ہے، اس کے پاس نہ بندوق ہے نہ بم ہے، اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اور ان کو چندہ دیتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، یہی امریکہ ان کو کھانے کے لیے مدد کرتا ہے، یہی یو کے ان کو کھانے کے لیے مدد کرتا ہے، عرب کنٹریز کھانے کے لیے مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے حق کے لیے کوئی عرب کنٹری اٹھ کے آواز نہیں لگایا۔ آج کے حالات بھی وہی ہیں جو پہلے کے تھے، یعنی آج بھی مسلم ممالک صرف زبانی احتجاج کر رہے ہیں، سارے مسلم ممالک زبانی مذمت کر رہے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر صرف ایک ہی ملک آیا ہے، اس کا نام ہے ایران۔ ایران نکلا ہے، لبنان کے اندر حزب اللہ ہے اور یہ حماس ہے، اب سیریا کے اندر سے بھی، وہاں سے بھی کچھ لڑیں گے، سیریا تو تباہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں کوئی مجاہدین ادھر ادھر سے دنیا کے جمع ہو رہے ہیں، وہ لوگ نکل کے اس کے ساتھ لڑیں گے۔ یعنی اسرائیل کو گوروں نے آئٹم بم بھی دے دیا، اس کے پاس آئٹم بم ہے، کئی بم سے اس کے پاس، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہارنے کی صورت کے اندر بم ڈال دیں گے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ان حالات کے اندر آپ کو ان کی تاریخ، ان کی مظلومیت ماننا ضروری ہے۔